اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 136 تاویلات صوفیہ۔ یہ ہم نے لاسٹ ٹائم شروع کر لی تھی اور اس میں ہم تھے مراتب، ایمان کے مراتب پہ، یہاں پہ تھے ہم، اور اس میں سے ہم نے الحمدللہ یہ مراتب العوام فی الایمان یہ ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا، لیکن اس کو واجبی طور پہ دوبارہ کر لیتے تاکہ یہ ٹاپک ایک جگہ پہ ہی ریکارڈ پہ آ جائے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ اچھا جی، عوام الناس کے ایمان کا مرتبہ ایمان غیبی ہے۔ ایمان غیبی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، جو سورہ البقرہ کے شروع میں شروع کیا ہے کہ وہ لوگ جو غیب پہ ایمان لائے۔ ایمان غیبی کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو دیکھا نہیں ہوا، مشاہدہ نہیں کیا ہوا، اور اس کے ہونے کا یقین ہے، اس پہ ایمان ہے، وہ فیتھ ہے ہمارا۔ ٹھیک ہے، تو عوام کی جو اکثریت ہے وہ ایمان غیبی پہ ہے، یعنی نہ انہوں نے اللہ کو دیکھا ہوا، نہ اس کی صفات کا مشاہدہ کیا ہوا، ٹھیک ہے، نہ ملائکہ کو دیکھا ہوا، اور جو رسول گزرے ہیں ان کو بھی نہیں دیکھا ہوا۔ آج کے دور میں تو بالکل نہیں دیکھا ہوا۔ صحابہ کرام تک یہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے جو جتنے رسول تھے ان کو نہیں دیکھا ہوا تھا۔ کہیں نہ کہیں وہ غیب کا عنصر موجود ہے، جس طرح زبور، انجیل، توریت اور انجیل، ٹھیک ہے، یہ بھی غیب میں ہے، کیونکہ جو دنیا میں موجود ہے وہ اڈلٹریڈ ہے، وہ چینج ہوا ہوا، ٹھیک ہے۔ وہ بات کی بات، میں عوام الناس کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ عام بندہ تو کوئی نہیں پرواہ کرتا نا ان چیزوں کی، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے وہ یہ ایمان غیبی ہے۔ قیامت کا دن جب آئے گا تو سارے دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اور تقدیر کو کوئی نہیں جانتا کیا لکھا ہوا۔ سو یہ ایمان غیبی ہے۔ ہاں اس ٹائم تو پتہ چل جاتا نا، پھر وہ تو یہاں کی قید سے آزاد ہو گیا نا۔ کیا کون دفنانے والے جو ہیں؟ دفنانے کو پتہ لگا ہو تو ہر جنازے کے بعد لوگ مسلمان ہوئے ہوں، صالح ہوئے ہوں، سمجھے نا۔ وہ میں نے جب تک میں جنازے اٹینڈ کرتا رہا نا، میں نے لوگوں کو دیکھا، لوگ موبائل پہ اور گپوں ٹولیے بنا کے قبرستان میں گپوں میں لگے ہوتے ہیں، سمجھے؟ وہ ہوتے تو قبر کے پاس وہی جن کا مرا ہوتا ہے وہ بندہ، اور تو کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ قوم جو ہے نا قبرستان سے بھی عبرت حاصل کرنا اس نے چھوڑ دی ہے۔ سو ایمان غیبی یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، فرشتوں پر، اور آسمانی کتابوں پر، اور انبیاء اور رسول پر، اور جنت اور دوزخ پر، اور اچھی بری تقدیر پر، اور یہ ہے کہ تقدیر کا میٹھا ہونا یا کڑوا ہونا اللہ ہی کی طرف سے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہم نے ترجمہ وغیرہ کر لیا تھا لاسٹ ٹائم، لہٰذا ہم اس کو فردر نہیں کریں گے۔ مجموعہ زوائد میں ہے یہ ساری، اس حدیث کا جو نیچے ہے یہ ڈیٹیل دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، 115 نمبر پہ۔ مرتبہ الخواص فی الایمان۔
خواص کون ہے وہ یاد رکھا کرو، جب بھی ہم امت کی بات کریں وہ 3 طبقات یاد رکھنے ہیں: اپنے پہ ظلم کرنے والے، درمیان میں رہنے والے، اور سبقت لے جانے والے. ٹھیک، پہلے جو 2 طبقات ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات. جو آخری طبقہ ہے وہ فردر ڈیوائیڈڈ ہے 2 میں. جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں ایک دوسرے سے، وہ ڈیوائیڈ ہے 2 میں. نمبر 1 خواص اور نمبر 2 اخص الخاص. ٹھیک، یہاں تک تو ایمان رہا غیبی، اور خواص کا ایمان یہ ہے کہ وہ ہے عینی. کسی خاتون کا نام نہیں ہے، عینی. یس. اب یہ ہے کیا، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مشاہدہ جو ہے وہ کرتا ہے، اور بندہ اپنے دل سے یہ اقرار کرتا ہے کہ ہاں واقعی اللہ ہے. ایک ہے آپ نے بلائنڈ فیتھ کیا ہوا. ایمان غیبی کو آپ اگر ترجمہ کرنا چاہیں، قریب ترین ترجمہ اس کا جو ہے دیٹ از بلائنڈ فیتھ. بلائنڈ فیتھ ہے نا. ٹھیک ہے، قریب ترین ترجمہ یہ ہے اس کا. جہاں تک اس کا تعلق ہے، یہ سینسول فیتھ ہے. سینسول فیتھ، یو کین سینس کہ یس یہ چیز ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ اسی کی صفت ہے کہ وہی کر سکتا ہے یہ. ٹھیک ہے، جیسے سورج کا ایک اپنے مقررہ وقت پہ نکلنا، چاند کا اپنے اندر کوئی روشنی نہ ہونے کے باوجود چمکنا، لوگوں کا پیدا ہونا، لوگوں کا فوت ہونا، رزق کا آنا، سانس کا آنا، ہر چیز میں فصل کا اگنا. ٹھیک ہے، انار کے اندر دانوں کا ایک خاص ترتیب کے ساتھ ہونا. یہ مثالیں ہیں، آپ ذکر کرتے رہیں تو چلتا چلا جائے گا کام. سو انسان کو اس کا جو اندر ہے وہ یہ سینس دیتا ہے کہ یس اللہ ہے. سمجھے؟ یہاں یہ چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اب بات کہنے والی بنتی ہے کہ جی کبھی نہ کبھی تو خیال آتا ہی ہے نا کہ یار واقعی اللہ ہے، وہ ہے تو اس میرے ساتھ یہ ہوا نا سارا کچھ. یس. وہ کب ہوتا؟ اللہ تعالیٰ جب اسے جگانا چاہے کہ غفلت سے نکلا، تب ہوتا، ورنہ نہیں ہوتا. یہ بھی اللہ کی طرف سے. سمجھے؟ سو خواص اس کو پہچان جائیں گے، مگر یہ نہیں پہچانیں گے. اور اگر اس حدیث شریف کو غور سے دیکھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ یہاں پہ خواص کا ذکر اس طرح ہے. یہ جو پارٹ ہے، اور یہ کہ تقدیر کا میٹھا اور کڑوا ہونا اللہ کی طرف سے ہے. آپ اس کو بڑی اگر ٹھنڈے دل سے غور کرو گے تو بڑے آرام سے سمجھ میں آ جائے گی. ہر بندہ تقدیر پہ لڑتا ہے، یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، میں نے کیا برا کیا تھا جو میرے ساتھ یہ ہو گیا. ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. بے بس کوئی نہیں ہے. کیا اور یہی تو بات پچھلے اگر 2-1 درس ریکال کرو اس میں یہی تو بات سمجھائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. کیا لکھ دیا؟ جو ہونا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے، یہ یاد رکھنا. انسان پہ حساب کتاب اس ٹائم اٹھ جاتا اگر تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہ اللہ کی رضا ہوتی. یہ یاد رکھ. ٹھیک ہے، وہ اللہ کی رضا نہیں ہے، وہ اللہ کا علم ہے.
اسے علم ہے کہ ہر بندے نے قبر میں جانے سے پہلے تک اور پیدا ہونے کے بعد قبر پہ جانے تک اس نے کرنا کیا ہے، وہ اس نے لکھ دیا ہوا. سمجھے؟ جیسے آپ اس کو ایسے سمجھ لیں، مثال جو اس کی قریب ترین مثال بنتی ہے وہ ایسے بنتی ہے کہ محکمہ موسمیات والے آپ کو اگلے 1 مہینے کا ویدر فورکاسٹ دے دیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ یہ ٹیمپریچر اتنا رہے گا، ہیومیڈیٹی اتنی رہے گی، سورج نکلے گا نہیں نکلے گا، بارش ہوگی نہیں ہوگی، یہ وہ فورکاسٹ دے دیتے ہیں نا. ٹھیک ہے، وہ پورا ہوتا ہے یا نہیں پورا ہوتا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. اس پہ ہی بیس کر کے ذرا سمجھ لو تقدیر ہے کیا. اللہ تعالیٰ نے اینڈ تک کا لکھ دیا ہوا ہے. فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ کامل ہے، اس میں کوئی ذرہ برابر بھی اونچ نیچ نہیں ہے. انسان کا علم جو ہے وہ ناقص ہے، فورکاسٹ دے سکتا ہے لیکن اس پہ قدرت نہیں رکھتا کہ ویسا ہی ہو جائے گا. سو اللہ نے جب گمراہ کرنا ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی کر دے گا جیسے اس نے فورکاسٹ کیا ہوگا. اور وہ ہو جائے گا یہ کہ ود دی پیسج آف ٹائم وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگ جائیں گے جو ہم کہتے ہیں وہی ہوتا. سمجھے؟ عاملوں میں بھی یہی دیکھ لو، پیروں میں بھی یہی دیکھ لو، جو ہم کہتے ہیں وہی ہوتا. وہ جو زبان سے یہ کہنا جو ہم کہتے ہیں وہی ہوتا ہے، یہ دراصل تکبر کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو کیا ان کو سمجھ ہی نہیں آئی. کیا کیا ہے؟ ان کو کرتے کرتے ان کو تکبر کی پوڑی چڑھا دی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ فاسقوں کے علاوہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا. اگر گمراہ کرتا ہے تو فاسقوں کو کرتا. یہ آیت ہے قرآن. سو وہ فاسق تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی گمراہی میں اضافہ کر دیا کیونکہ اللہ کو معلوم تھا اسے ہدایت نہیں دینی. سمجھے؟ اور وہ چڑھتا چڑھتا جو ہے نا وہ تکبر کی وہ سیڑھی چڑھ گیا جہاں پہ اس نے خدائی دعوے کرنے شروع کر دیے، کیونکہ یہ صرف اللہ کا اختیار ہے کہ جو وہ فرماتا ہے وہ ہوتا ہے. انسان کا یہ نہیں ہے، انسان عرض کر سکتا ہے بس. ٹھیک ہے، یہی مرتبہ خواص ہے کہ انسان یہ پہچانے کون سی چیز اللہ کی طرف سے ہے اور کون سی چیز کا مجھے اختیار نہیں ہے. جب حقیقت کے دائرے میں چلتا ہے نا، جب اصل خاص کے ایمان پہ جائے گا تو وہاں اس کو پتہ چلے گا کہ میرا تو اپنا وجود ہی کسی قسم کا نہیں ہے، تو میں کس بات پہ کرتا ہوں. سمجھے؟ یہ جو غیبی ایمان والے ہیں یہ ان چیزوں سے محروم ہوتے ہیں، اور اس کی وجوہات آگے آئیں گی کہ یہ کیوں محروم ہوتے ہیں اس سے. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرتا، وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ وہ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ نہیں ہے مشاہدے والا. یہ وہی ہے جو کہہ رہے تھے نا کہ جو بندہ تفکر کرتا ہے تو وہ تھوڑا سمجھ لیتا ہے کہ یار یہ اللہ کی طرف سے، یہ وہی چیز ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تو مرنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا، ٹھیک ہے، یہ وہی بات ہے نا. کہا پرندے جو ہیں وہ 4 اس کو ہلا کے اور وہ مکس کر کے اس کے ساری چیزیں اور اس کو رکھ دو، پہاڑیوں پہ بکھیر دو، ان کو بلائیں گے تو وہ سب چلتے ہوئے آگے. ٹھیک، یہ مشاہدہ. اب یہ مشاہدے بند کیوں ہوئے ہیں؟ ناؤ یور کویسچن نیکسٹ کہ جی پہلے تو یہ ہوتا تھا اب کیوں نہیں ہوتا. جیسے جیسے بندہ اللہ سے دور ہوتا چلا گیا نا ویسے ویسے مشاہدے بند ہوتے چلے گئے. سمجھے؟ یہ جو مرتبہ الخواص فی الایمان ہے، یہاں سے جو چیز شروع ہو جاتی ہے وہ یہ ہے. کبھی سنا اعلیٰ ظرف، کم ظرف ہے؟ سنا ہے نا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں الفاظ کا تو پتہ ہوتا ہے، ہمیں اس کی سینس ہوتی ہے، بٹ وی کین ناٹ ایکسپلین کہ اس کا معنی کیا ہے. ظرف ظروف کا واحد ہے. ظروف کیا ہوتے ہیں؟ برتن. ٹھیک ہے، برتن ہوتے ہیں نا. اعلیٰ ظرف وہ ہے کہ جو برتن گہرا ہو.
اس میں آپ جتنا ڈالیں گے وہ اس کے اندر سما جائے گا. کم ظرف کیا ہوتا ہے؟ جو اس میں جب آپ کچھ ڈالیں گے نا تو اس میں سمائے گا نہیں، وہ باہر آئے گا، اس کی کیپیسٹی سے ہی باہر ہے. بات یہ ہے کہ انسان جو ہے نا مسلمان، وہ کم ظرف ہوتا چلا گیا. سمجھے؟ یہ جو مرتبہ الخواص فی الایمان ہے، یہ اعلیٰ ظرفی کی سیڑھی ہے. یعنی آپ یہ گا نہیں سکتے، سنا نہیں سکتے کہ آپ کو اللہ نے کیا مشاہدہ کرایا. جہاں سنایا وہیں پہ جو ہے نا وہ میکدے سے نکال دیا جاتا. سمجھے؟ جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میکدے سے نکال دو. ہاں، آج کل بندہ ایک خواب دیکھ لیتا تو 36 بندوں کو سناتا پھرتا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. جی میں نے یہ دیکھا، مجھے وہ ملے، فلانا ہو گیا، وہ ویڈیو بننی ہوتی ہیں. یہ کم ظرفی ہے، اور یہ ذرا سا صرف ایک جھلک ہوتی ہے، اور بندہ جو ہے اس کے اندر سماتا نہیں ہے، اور وہ جو ہے نا اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے کہ میں پتہ نہیں کتنے کو بڑے مرتبے پہنچ گیا ہوں. مرتبے پہ نہیں پہنچا ہوتا. وہ لٹمس ٹیسٹ بندے کے لیے ہے. اللہ کو تو پتہ ہے نا اس نے کیا کرنا. کل کو بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو نے مجھے دکھایا نہیں تھا. اب سمجھے بات؟ اعلیٰ ظرفی جو ہے وہ یہاں سے مرتبہ الخواص فی الایمان سے شروع ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ جنت میں تھے. ٹھیک ہے. اور جنت میں کہاں تھے؟ اللہ کے جوار میں تھے. وہ ہم دعا کرتے ہیں جوار رحمت میں جگہ تھا فرما. اللہ کے جوار میں، پڑوس میں تھے. آپ ایسے سمجھ لیں، انسان کے سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو کیا تھا؟ جب پڑوس میں ہوتا ہے تو کانٹیکٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. یہ پوائنٹ یاد رکھنا. انسان کو جب دنیا میں بھیجا گیا نا تو دیکھنا یہ تھا کہ میرے کانٹیکٹ میں کون رہتا ہے کون نہیں رہتا. معلوم اللہ کو ہے، لیکن جب تک کوئی چیز ظاہر نہ ہو جائے اس کے اوپر سزا اور جزا کا فیصلہ نہیں ہوتا. یہ اللہ کا بنا ہوا قانون ہے، یہ بندے کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے. تو لہٰذا اس خبث کو اور اس حسن کو جدا کرنا تھا. جو اللہ کے ساتھ تھے وہاں پہ، وہ دنیا میں بھی اللہ کے ساتھ ہیں، اور جو وہاں پہ اللہ کے ساتھ نہیں تھے وہ دنیا میں بھی اللہ کے ساتھ نہیں. سمجھے؟ یہی وہ ہے فوز العظیم، کہ جو یہاں میں دنیا میں رہ کے اتنے فاصلے کے ساتھ، بظاہر تو اتنے فاصلہ ہے نا، ملینز آف مائلز کا فاصلہ ہے. ٹھیک ہے بظاہر، لیکن اگر غور کرو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پلک جھپکتے میں عرش سے زمین پہ، وداؤٹ اینی اپولو، اسکائی لیب، شٹل. ٹھیک ہے، پرانی باتیں ہیں، لیکن اس کانٹیکس میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. پلک جھپکتے میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پلک جھپکتے میں. اسی طریقے سے جو اللہ کے جوار میں وہاں تھے نا، جب وہ یہاں ہیں تو الحمدللہ رب العالمین ان کا تعلق بھی کس میں؟ بلنک آف این آئی، پلک جھپکنے میں ہوتا ہے. یہ ملینز آف مائل کا جو فاصلہ ہے یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا. ٹھیک ہے. یہ سیڑھی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، الخواص فی الایمان سے. آپ سمجھ گئے بات؟ یہ جو چیز ہے نا، یہاں پہ پھر واپس چلے جائیں. میٹھا ہونا تقدیر کا اور کڑوا ہونا. ٹھیک ہے. اس میں اتنی گہرائی ہے، یہ تمہیں ہر قدم پہ، یہ جو حدیث مبارکہ کا یہ جو پیس ہے نا، یہ تمہیں ہر جگہ پہ کام آئے گا. اس کو یاد رکھنا. سمجھے؟ اگر یہ اس کو ایمان غیبی والے کو
کچھ نصیب نہیں ہوتا، یا کافر کو ایمان نصیب نہیں ہوتا، مشرک کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس وجہ کے پیچھے جو اصل وجہ ہے وہ ہے جو ڈنڈی ماری تھی ان لوگوں نے یوم الست، ٹھیک ہے. اس کے پیچھے وہ وجہ ہے. جو وہاں ڈنڈی ماری تھی اللہ کو پتا تھا کہ اب انہوں نے یہ کر لیا نا، دنیا میں جا کے انہوں نے کرنا کیا، سمجھے. پیدائش سے پہلے کا اللہ کو پتا ہے کون سی روح نے کیا کرنا چاہتے ہیں، اور آگے الحمدللہ یہ تفصیل آئے گی، بے فکر ہو. ٹھیک ہے، کلیئر ہوگی بات. سو اس کے اندر جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہ جی ایک تو نظر بھی نہیں آ رہا، پھر اس کے بعد ہم کے مشاہدہ بھی نہیں ہو رہا، تو ہمارا کیا قصور ہے؟ قصور یہاں سے شروع ہو جاتا، یوم الست سے شروع ہو جاتا. ہم اپنی زندگی کے آغاز سے اپنا قصور اور اپنی جزا اور سزا کو دیکھتے ہیں، جبکہ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ شروع کہاں سے ہوا؟ یوم الست سے شروع ہوا، اوپر اپ ان دا ہیونس، عالم ارواح سے شروع ہوا یہ کام، سمجھے. ٹھیک ہے. یاد ہے وہ ایک حدیث شریف پڑھائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تاریکی میں اپنی مخلوق کو بنایا، پھر اس پہ نور کا چھڑکاؤ کیا، جس پہ نور پڑ گیا، ٹھیک ہے، وہ مومن اور صالح ہو گیا. جس قدر نور پڑا وہ اتنے ہی درجے میں چلا گیا، ٹھیک ہے. اس کی شرح یہ تھی، کم نور پڑا تو مومن ہوا، اس سے زیادہ پڑا تو صالح ہوا، اس سے زیادہ پڑا تو صدیق ہوا، اور اس سب سے زیادہ پڑا تو انبیاء ہوا. ٹھیک ہے. اس حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے کہ جنہوں نے خطا کی وہ نور سے محروم رہے. اب خطا کیا تھی؟ خطا وہی تھی یوم الست پہ سجدے کے دوران اس نے ڈنڈی ماری تھی، تو ان تک وہ نور جو ہے نا وہ اس نور میں آئے ہی نہیں وہ لوگ. اور جو اس وقت نور میں نہ آیا اس کو دنیا میں ایمان نصیب نہیں ہوتا. بس یہ یاد رکھیں. سمجھے بات یا نہیں سمجھے؟ مجھے بتا کون سی مسجد میں یہ سمجھایا جائے گا اور کون سے مدرسے میں پڑھایا جائے گا، کون سی یونیورسٹی میں پڑھایا جائے گا؟ مجھے بتا. اس کے لیے بھی اللہ کا فضل و کرم چاہیے. اچھا جی، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب ان پر اپنی صفات کی تجلی فرماتا ہے تو ان کے تمام اجزائے جسم عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور جھک جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ مرتبہ ایمان یعنی عیان تب حاصل ہوتا ہے جب ایمان لانے والا قلب سے ایمان لے. وہ جو میں بتا رہا ہوں کہ انسان کا اندر خود پکارتا ہے. یو کی ناٹ میک یور ہارٹ اور قلب ٹو سے سم تھنگ، سمجھے. اور جس پر قلب ایمان لایا نفس اس کا انکار کرتا ہے. نفس کہتا ہے یار میں نے خود دعا مانگنی تھی، میں نے تو یہ مانگا ہی نہیں، میں نے تو یہ مانگنا تھا، سمجھے. یہ میں مثال دے رہا ہوں تو سمجھانے کے لیے. سو نفس جو ہے نا وہ اس کا انکار کرتا ہے. وہ انکار کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس میں شر ہے. یہ جس کا بنا ہوا ہے نا مٹی کا، اس میں شر ہے. یہ کمپوزیشن ہے ہوا، پانی، مٹی اور آگ کی. ٹھیک ہے. اس کے اندر جو ہے امر ربی جس کو ہم روح کہتے ہیں وہ ہے نور. ناؤ یو کین سی the match between soul and the contents of your body. جب نفس غیب کی خوشبو تک کو نہ پا سکے تو اللہ تعالیٰ قلب کی مدد کے لیے تجلی حق فرماتا ہے کہ جب یہ جو آپ کا جسم ہے، آنکھیں ہیں، ظاہری جسم جو ہے، یہ جب غیب کی خوشبو نہیں، یعنی جو آپ کو نظر نہیں آ رہا اس کو محسوس کرنے کی اس میں صلاحیت نہ ہو اور اللہ تعالیٰ دینا چاہے، تو اللہ تعالیٰ قلب کی مدد کے لیے تجلی حق فرماتا ہے قلب پہ. اینڈ دین جو قلب ہے اٹ کمس ٹو ریئلائز کہ یہ تمام اللہ ہی کی طرف سے. سمجھ گئے بات؟ جیسا کہ قول باری تعالیٰ ہے
فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا فلما آفاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ سورہ الاعراف 7واں سورہ 143ویں آیت 143۔ پھر جب اس کے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی، فلما تجلی ربہ للجبل، ٹھیک ہے، پہاڑ پر، تو اسے ہموار کر دیا، جعلہ دکا، ٹھیک ہے، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گرے، وخر موسیٰ صاعقا۔ پھر جب ہوش آیا، فلما افاقہ، جب افاقہ ہوا، ہم کہتے ہیں نا افاقہ ہوا، ٹھیک ہے، وہ افاقہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس میں مبتلا ہونا اس سے نکل آئے، ٹھیک ہے۔ فلما افاقہ قالا، تو کہا، سبحانک، تو پاک ہے، ٹھیک ہے، تبت الیک، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، ٹھیک ہوگی بات، وَأَنَا، اور میں، اول المؤمنین، مومنین میں سے اول ہوں، ٹھیک ہے جی، پہلا مومن ہوں، ٹھیک ہوگی بات۔ اچھا، یہاں نفس بمنزلہ موسیٰ علیہ السلام ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی ہوئی تھی اور انہوں نے جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے یہ بات کہی، سبحانک تبت الیک، ٹھیک ہے۔ تو یعنی جب اللہ تعالیٰ قلب کی مدد کے لیے تجلی فرماتا ہے تو اس کا حال ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب وہ اس سے غفلت سے نکلتا ہے نا تو پھر وہ کہتا ہے سبحانک تبت الیک۔ اب سمجھ میں آ گئی بات۔ لیکن جب تک یہ تجلی نہیں ہوتی نا تب تک فارغ ہو جاتی۔ خواص کا جو مرتبہ ایمان ہے وہ ایکچولی اس تجلی کا نتیجہ ہے۔ اب یہ وہ باتیں بندہ کہ ہو جی یہ کہاں سے کہانی نکال رہے، وہ کہانیاں نہیں ہیں۔ آپ جب تک چلو گے نہیں، آپ جب تک اس کو ایکسپیرینس نہیں کرو گے تو پھر دو ہی باتیں، یا آپ انکار کر دو گے کہ جی یہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، یا کہو کہ جی مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے علم نہیں ہے ان چیزوں کا۔ جب انکار کرو گے تو یہ کفر آ گیا، کیونکہ آپ نے بغیر تحقیق کے آپ نے ایک چیز سے رائٹ آؤٹ انکار کر دیا جو کہ اللہ کی طرف سے حق ہے۔ تو ان کا ذرا مرتبہ ایمان دیکھ لو ان لوگوں کا، تمہیں خود سمجھ میں آ جائے گی۔ اس میں تھوڑا سا میں نے ایڈ کر دیا، یہ تو ترجمہ اوپر کیا ہوا ہے الحمدللہ، اس کا تعویلات النجمیہ کا ہی سارا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیچے میں نے اس میں تھوڑا سا یہ ایڈ کر لیا کہ معنی اس کا یہ ہے کہ جب نفس قلب کے اقرار کو اختیار نہ کرے تو وہ باطن سے اس قدر دور ہو جاتا ہے کہ اس کی حقیقت تو کیا ہے، اس کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکتا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ اپنی تجلی کے ذریعے سے رحمت فرماتا ہے اور آیت کے مطابق نفس اس تجلی کی تاب نہیں لاتا، یہ بیچ میں سے نکل جاتا اور اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے۔ جب دوبارہ قائم ہوتا ہے تو اس کی اصلاح ہو چکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اقرار بالقلب کو اختیار کر لیتا ہے۔ یہ الحمدللہ ایکسپلینیشن یہ میں نے اس پہ ایڈ کر دیا۔ وہ جو ہے نا سبحانک تبت الیک، تو یہ وہ پھر جو ہے نا جب وہ ہوش میں آتا نا واپس، ہوا کیا تھا ذرا یہ جو واقعہ کوٹ کیا گیا نا اوپر، یہ جو حضرت نجم الدین رازی نے یہ جو کوٹ کیا ہے اس کے پیچھے بڑا راز ہے۔ 7 جو بندے تھے وہ مر گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جو تھے نا 71 تھے کہ 70 تھے، جتنے بھی تھے وہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے تھے، اور بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر کے ان بندوں کو دوبارہ زندہ کروایا تھا، ٹھیک ہے، پھر وہ انسان کے بچے بن گئے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے ہی ہے۔ اس کے بعد یہ ایمان غیبی سے نکلتا ہے اور یہ ایمان عینی جو ہے اس میں چلا جاتا ہے۔
پھر اب جو قلب اور نفس ہے نا دونوں ایک پیج پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک پیج پہ. ہاں ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا جی, پھر آ گیا مرتبہ الاخذ فی الایمان. الاخذ یعنی خاص الخاص کے ایمان کا درجہ حقیقی ہے. غیبی جمع عینی, اور غیبی میں بھی وہ چیزیں جو کہ عینی سے بھی باہر ہے. غیبی ایمان تو وہ ہو گیا نا جو ایمان لائے, ٹھیک ہے نا, الذین یؤمنون بالغیب, ٹھیک ہوگی بات, یہ ہو گیا غیبی. لیکن اب ایک اور بھی تو غیب ہے نا. وہ غیب کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو حضرت خضر علیہ السلام والی مثال میں ہے. حضرت خضر علیہ السلام کی جو مثال, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے جو واقعہ ہے نا سورہ الکاف میں, کہ وہ جو پیچھے مراد تھی کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کے اندر کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی غیب کا حصہ ہے نا. ٹھیک ہوگی بات, اور وہی حقیقت ہے. نہیں, وہ جو اللہ کی حکمت ہے نا اس کا جو علم ہے وہی حقیقت ہے. میں پھر سمجھا دوں تمہیں. غیب پہ ہم ایمان لائے, بلائنڈ فیتھ, اللہ ہے, رسول ہے, کتابیں ہیں, ملائکہ ہے, قیامت نے آنا ہے, اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہوگی بات. میں رپیٹ کر رہا ہوں تاکہ ایک ہی جگہ پہ تمہیں سمجھ میں آ جائے بات. یہ غیب کا پہلا حصہ ہے. یہ غیب کا پہلا حصہ. دوسرے حصے میں کیا ہوا کہ اس غیب میں سے جو دوسرا حصہ تھا وہ کیا تھا, اب اس کو ہم 3 پارٹ میں کر لیتے ہیں سمجھنے کے لیے, انورٹڈ کاماز میں سمجھنے کے لیے, ٹھیک ہے, 3 پارٹ میں کر لیتے ہیں. دوسرا غیب کا حصہ کیا ہے کہ اللہ کی صفات آپ کو اس دنیا میں نظر آئیں, ٹھیک ہے, وہ بھی غیب کا حصہ ہے. جب وہ آپ اس کی صفات کو دیکھنا شروع کر دیں, مشاہدہ ہونا شروع ہو جائے, محسوس کرنا شروع کر دیں, آپ کا اندر جو ہے اس پہ ایمان لے آئے کہ ہاں واقعی یہ اللہ کی طرف سے ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, تو آپ نے غیب کی دوسری سیڑھی جو ہے وہ آپ کی اٹیچ ہو گئی. اب آپ اس اندھیرے میں سے نکل آئے ہیں, اب وہ غیب آپ کے سامنے ظاہر ہو گیا صفات کے مشاہدے کی صورت میں, رائٹ. یہ سیکنڈ پوڑی ہو گئی. لیکن ابھی بھی غیب باقی ہے. وہ جو باقی غیب ہے نا اس کے 2 حصے. ایک وہ حصہ جو آپ کو مشاہدات میں نظر نہیں آیا, کیونکہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو ساری صفات دکھا دی جائیں گی, سمجھے, جتنا آپ نے دیکھ لیا وہ آپ کے لیے ظاہر ہو گیا. باقی حصہ صفات کا جو ہے وہ غیب میں, جو جتنی آپ کو صفات کا مشاہدہ اللہ نے کروا دیا اتنا آپ کو ہو گیا, باقی اس کی صفات کا مشاہدہ ابھی باقی رہتا ہے. وہ پارٹ بھی غیب کا حصہ ہے. تو جو غیب تیسرا حصہ رہ گیا اس میں ایک پارٹ یہ ہو گیا, دوسرا پارٹ جو ہے وہ ہے جہاں اللہ کی حکمت اور اس کی ذات آ جائے. اب کہے جی الحکیموں کی وجہ سے حکمت تو پھر صفات میں آنی چاہیے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ دیکھو تو اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس کی خبر نہ دی. یہی ہے نا بات اس میں, اسی لیے تو انہوں نے اعتراض کیا تھا, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا, اور اس میں اللہ نے لفظ کے استعمال کیا ہوا علم لدنی کا, اپنے پاس سے علم دیا. اس کا مطلب ہے کہ اس نے حکمت کا جو علم ہے وہ اپنے پاس رکھا ہوا, تو وہ اپنی ذات اور حکمت جو ہے وہ ریمیننگ پارٹ ہے غیب کا, ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ جو ایمان حقیقی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا غیب پہ بھی ایمان ہے, جو مشاہدے ہو چکے ہیں اس پہ بھی ایمان ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ وہ حقیقتیں بھی کھول دی ہیں جو پہلے 2 درجوں میں نہیں کھولی, غیبی ایمان والوں پہ اور عینی ایمان والوں پہ جو نہیں کھولی وہ بھی کھول دی. اس کا جو
ایک اور اس کا معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ درجہ عطا فرماتا ہے نا، اس میں شیطان کا عمل دخل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، نور علی نور، ٹھیک ہے؟ نور کی یہ پراپرٹی ہے، خاصیت ہے اس کی، وصف ہے اس کا، کہ اس کے سامنے اندھیرا نہیں ٹکتا، ٹھیک ہے؟ اور شیطانیت ماس و ظلمت کے، یعنی اندھیرے کے، اور کچھ نہیں ہے۔ اٹ کیپس یو ان دا ڈارک، آپ کو اندھیرے میں رکھیں گے۔ یہی چیز شیطان کرتا کہ وہ نفس کے اندر جو اندھیرا ہے نا اس کو بڑھاتا ہے، اس کو نکل نہیں دیتا کہ تاکہ وہ کہیں قلب کی طرف نہ چلا جائے، سمجھے؟ روح کے معاملات کی طرف نہ چلا جائے۔ اس لیے بندہ دنیا دار ہوتا ہے۔ یہ دنیا دار کا پرابلم ہے کہ وہ اس اندھیرے میں جو ہے رہتا ہے اور اس اندھیرے کو ہی زندگی سمجھتا ہے۔ گاٹ اٹ؟ ٹھیک ہے۔ ان کا ایمان غیبی ہے، جب اللہ تعالیٰ کے جلال کی تجلی کے غلبے کے باعث انانیت یعنی خود غرضی اور تکبر کی وجہ سے حائل پردے اٹھ جاتے ہیں، جو میں نے بات کی، وہ حقیقتیں بھی کھول دیتا ہے چونکہ پہلے دو درجوں میں نہیں کھولی۔ اب یہاں کیا آیا؟ جو سب سے بڑا پردہ ہے وہ کیا ہے؟ خود پسندی، خود غرضی اور تکبر، انانیت، سمجھے؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے اللہ کی رحمت سے کیا مثال دی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب گمراہ کرتا ہے نا تو اس کی جو باتیں ہیں وہ پوری ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اوہ یس۔ سو سب سے بڑا جو پردہ ہے اللہ کے اور بندے کے درمیان، وہ یہ خود غرضی اور تکبر کا پردہ ہے۔ ہر شخص خود پسند ہے، ہر شخص خود پسند ہے، کہیں نہ کہیں تکبر کا جو اس کے اندر ہے نا فیکٹر وہ موجود ہوگا۔ کسی کو اپنے عہدے کا تکبر ہے، کسی کو علم کا تکبر ہے، کسی کو عبادت کا تکبر ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کو خوبصورتی کا تکبر ہے، کسی کو سمارٹنس کا، کسی کو دولت کا، کسی کو جائیداد کا، زمین، فلانا ڈھمکانا۔ دیر آر سو مینی فیکٹرز کہ جس میں انسان بندہ پراؤڈ فیل کرتا۔ تکبر، یہ تکبر جو ہے اللہ کی جلال کی تجلی کے باعث ختم ہو جاتا۔ تم لوگوں نے بہت مشہور قول حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، میں نے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا، یہ وہی ہے۔ وہ جو ارادے ٹوٹتے ہیں نا اس کے پیچھے ایکچولی اللہ کے جلال کی تجلی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کو اپنی طرف لانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ یہ میری طرف آئے، تو وہ اس کے ارادوں کو جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے نا دنیا میں کرنا، وہ اس کے ارادوں کو توڑ دیتا ہے۔ اور ایک پوائنٹ آتا ہے جب اس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہی وہ پوائنٹ ہے جو اس کو تکبر سے نکال کے لے جاتا ہے، سمجھے؟ لوہے کو دیکھا ہے نا کبھی؟ جب اس کو ایک خاص شیپ دینی ہو تو اس کو پہلے مایا بنایا جاتا ہے، لیکوڈ بنایا جاتا ہے، اس کو اتنی ہیٹ پہ لے جا کے کہ جہاں لوہا جو ہے پگھل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آپ اس کو جو مرضی شیپ دے دیں، کیونکہ جو مایا جو ہو گیا، تو اللہ کی تجلی جو ہے نا وہ دراصل اس لوہے کو مایا بنا دیتی ہے، اور جب مایا بن جائے پھر اللہ تعالیٰ اس میں سے نیا جو انسان ہے اس کو پیدا کرتا ہے۔ سو یہ پیدائش، فزیکل پیدائش تو ایک دفعہ ہی ہوتی ہے، لیکن جو اندر کی پیدائش ہے وہ بار بار ہوتی ہے۔ پھر جب وہ صفت جلال سے فنا ہو جاتے ہیں تو ان کی بقا صفت جمال کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ایک سٹیج آ جائے نا، جب اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ ہو جائے کہ یس اب یہ پوائنٹ آ گیا کہ اب اس پہ جو جلال نہیں ہے اس پہ میں نے اپنا جمال بھیجنا، سمجھے؟ تو پھر وہ جمال بھیجتا، پھر اس کی جو وہ یہ جو پیچھے تھی نا یہ توڑنے والی جو ہے
وہ فیس ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اب اللہ نے اس کو نئی شیپ دے دی ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر وہ اپنی رحمتیں فرماتا ہے۔ اور جو جلال کی تجلی کے دوران رحمت ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ٹوٹتا بھی ہے لیکن راستے سے ہٹتا بھی نہیں، یہ اس میں رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ رحمت ہے، سمجھے، پھر وہ حدیث شریف پوری ہو جاتی ہے، وہ کون سی جو صحیح بخاری کی بتائی تھی، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتے ہیں، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں، صحیح، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں، پھر یہ رحمتیں شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جب ان پر اپنی ذات کے حوالے سے کوئی بوجھ نہیں رہتا، یعنی انسان اپنی ذات کو ختم کر لیتا ہے، تو وہ عین یعنی حقیقت ذات الہی کے ساتھ بقا میں ہوتے ہیں۔ اب ان کو اللہ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، ہر کام میں ان کے جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ احساس کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، سمجھے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، مجھے دیکھ رہا ہے، یہ شروع ہو جاتا ہے۔ تب یہ ایمان عین ہو جاتا ہے۔ پہلے ایمان غیب تھا، پھر یہ ایمان عین ہو جاتا ہے، جیسا کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں، کہ جب وہاں پہنچے کہ جہاں سے 2 عربی کمان کعبہ قوسین کا فاصلہ رہ گیا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مقامات قوس الوجوب اور قوس الامکان میں تھے، ٹھیک ہے، ابھی وہاں پہ قوس الوجوب اور قوس الامکان۔ وجوب کیا ہے؟ جس کا وجود لازم ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، اور امکان کیا ہے؟ وجود کی عارضی حالت، اور جس میں کسی شے کا ہونا نہ ہونا جو ہے وہ دونوں یکساں ہوں۔ امکان وجود کی ضد ہے، ٹھیک ہوگی بات؟ تو ابھی آپ امکان الوجود اور امکان الوجوب میں تھے، ٹھیک ہے، ان 2 سائڈوں پہ تھے، کہ اپنے وجود کا امکان بھی تھا اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کے صرف اس کے ہونے کا بھی ایمان اور یقین بھی تھا، ٹھیک ہوگی بات؟ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی عنایت فرماتے ہوئے امکانی ذات سے عینی ذات کی طرف جذب فرمایا، یعنی جو آپ کا امکانی وجود تھا، یہ والا جو تھا قوس الامکان تھا، ٹھیک ہے، اس کو ختم کر دیا۔ اللہ نے اور قریب بلا لیا نا، جب تو جیسے ہی قریب ہوئے تو یہ جو امکان بھی تھا نا اپنی ذات کے ہونے کا، وہ بھی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے رب سے دوری مزید کم ہو گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جو ہے وہ پوشیدہ ہو گیا، ٹھیک ہوگی بات؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرب کے عالم میں وہی خاص نازل فرمائی، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، سورہ نجم 53واں سورہ 10ویں آیت۔ پھر اپنے بندے پر وہی نازل فرمائی جو بھی نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے قول آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ، سورہ البقرہ آیت نمبر 285، اس کا معنی کیا ہے؟ ان کے رب کی صفات۔ آمن رسول، کہ رسول ایمان لائے جو ان کی طرف رب کے طرف سے ان پہ نازل کیا گیا، ٹھیک ہے، یہ بما انزل الیہ من ربہ، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر اپنی صفات کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اپنی ذات کے ساتھ ایمان لائے، بندے کے لیے یہ ہے، ٹھیک ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا وجود اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کی صفات پر ایمان عینی، حقیقت ذات اور صفات الہیہ کے مطابق ایمان لانے والا بن گیا۔ پھر ایسے ایمان لانے والوں سے متعلق خبر دی، والمؤمنون کل آمن باللہ، اور ایمان لانے والے کامل ایمان لائے اللہ پر، یعنی وہ اپنے وجود کو بھول کر اللہ کی ہویت یعنی اس کے مرتبہ وحدت پر ایمان لائے۔ آج کے لیے اتنے، وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، عملت وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔